ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم ہے اور آپ رمضان کی خصوصی نشریات رمضان کے رنگ دیکھ رہے ہیں۔ آج بات ہو رہی ہے خصوصی طور پر سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے حوالے سے ان کی زندگی سے ہمیں کیا درس ملتا ہے، اور آج ہمارا معاشرہ کن مشکلات کا سامنا، اور یقیناً وہ سامنا اسی لیے ہے کہ ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا، وہ صراط مستقیم سے ہم ہٹ۔ بریک کے بعد ایک بار پھر سے ہم آپ کو اپنی خصوصی افطار ٹرانسمیشن رمضان کے رنگ میں خوش آمدید کہیں گے۔ ویوز، جب ہم رمضان المبارک کا ذکر کرتے ہیں نا تو ہر انسان کی اس میں روٹین بدل جاتی ہے، ہر انسان کی روٹین بدل جاتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے زیادہ برکتیں آپ کے دسترخوانوں پر ہوتی ہیں، اور اوور آل بھی اگر ہم دیکھیں، بٹ جب ہم روٹین کی بات کرتے ہیں تو لوگ جتنا انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں، جتنا سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں، وہ بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ آپ بھی اور میں بھی نوٹ کر رہی تھی کہ ہم لوگ اب سحری کے بعد سارے یوز کر رہے ہوتے ہیں، یا اپنی اپنی جو پوسٹ اپلوڈ کرنی ہے بعد میں بھی۔ سو یہ ایک چیزیں جو ہیں بدلتی ہے، تو رمضان جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے اثر انداز ہوتا ہے، اس پر ابھی ہم بات کریں گے۔ اور سوشل میڈیا ایکسپرٹ وقاص خان اس وقت ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن کا حصہ ہے۔ وقاص صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس ان رمضان ٹرانسمیشن۔ میں سب سے پہلے آپ سے یہی پوچھنا چاہوں گی کہ یقینی طور پر سب کی روٹین بدل جاتی ہے، اور انٹرنیٹ استعمال کرنے کی، ٹی وی دیکھنے کی، خبریں دیکھنے، یہاں تک کی روٹین بدل جاتی ہے۔ سو رمضان المبارک جو ہے وہ سوشل میڈیا پر کس طرح سے امپیکٹ ہوتا ہے؟ دیکھیں، رمضان المبارک کا بھی الحمدللہ سوشل میڈیا کے اوپر بڑا پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے۔ اچھا، پازیٹیو، بہت پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے۔ لوگ اچھی اچھی چیزیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، حدیث شیئر کر رہے ہوتے ہیں، آیتیں شیئر کر رہے ہوتے ہیں، انفیکٹ اپنا ایک گیٹ ٹو گیدر شیئر کر رہے ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، افطاری چل رہی ہے، ایک اچھا ماحول بن جاتا ہے نا رمضان کی وجہ سے ماشاءاللہ سے، تو بڑا ہی پازیٹیو امپیکٹ رہتا ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو نیگیٹیو امپیکٹ چھوڑ رہی ہوتی ہیں۔ ڈسکس نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ بڑی پیاری پیاری باتیں ابھی تک ڈسکس ہوئی ہیں، ہم نے بڑا انجوائے کیا ہے اور ماشاءاللہ سے۔ لیکن لائک جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کچھ ٹائم پہلے سعودی گورنمنٹ نے ایک پکچر جو سی ہے اپنے آفیشیل اکاؤنٹ سے پوسٹ کیا، جس کے اوپر حرم کے پاس کھڑے ہوئے لوگ سیلفیاں لے رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بیسیکلی دکھاوے کہ اس میں بھی آ جاتا ہے۔ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یار یہ ایک میں اچھا کام کرنے جا رہا ہوں، تو میں نے سوشل میڈیا پہ لا کے لوگوں کو دکھانا ہے کہ یار یہ میں نے بہت اچھا کام کیا، تو ایک یہ تھوڑا سا نیگیٹو امپیکٹ بھی جاتا ہے۔ لیکن اوورال جب آپ بات کرتے ہیں تو بہت ہی پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ انفیکٹ ہمارے کلائنٹس کچھ اس قسم کے ہوتے ہیں جو ہمیں کہتے ہیں کہ یار یہ چند ایک چیزیں ہم ڈسٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے توسل سے کچھ ایسے لوگ ہمارے سامنے لے کر آئیں جو ڈیزرونگ ہیں، ہم ان تک یہ چیزیں ڈسٹریبیوٹ کریں۔ جو عید کے حوالے سے کچھ گفٹس ہوتے ہیں، کچھ جو سی ہے پیسوں دے دیے ان کو، مطلب اس طرح سے ڈونیشن وغیرہ ان کو دے دی کہ وہ کیا کر سکیں، اپنے لیے اس چیز کو یوز کر سکیں۔ تو یہ پازیٹیو امپیکٹ بھی ہے۔ یہ لوگ سامنے بھی نہیں آتے، بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو میں نام تو ڈیفینیٹلی نہیں لوں گا، جو ہمارے پاس آتے ہیں، ہمیں اس چیز کے لیے کہتے ہیں کہ یار آپ ایک ایفرٹ کریں، آپ اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو یوٹیلائز کرتے ہوئے چند ایک لوگوں کو ایسے سامنے لے کر آئیں جس کو ہم ہیلپ آؤٹ کر سکیں۔ مثبت اور منفی جو استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر مثبت۔ جی بالکل۔ اور رمضان میں آپ کی بات بالکل درست ہے کہ ذرا اجاگر کیا جا سکتا ہے حدیث مبارکہ جب ہم شیئر کرتے ہیں، جو نارمل روٹین میں نہیں کرتے بہت سارے لوگ، ہم جیسے لوگ تو کرتے ہی نہیں ہیں کچھ دین کے لیے اپنے، لیکن یہ ہے کہ اس میں ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ پھر وہ کوئی ایک چیز بھی یاد رہ جائے تو وہ باقی لوگوں کے لیے جو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہے، تو اس میں آپ بڑا اچھا اور اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں نوجوانوں کے حوالے سے جو سوشل میڈیا ایڈکٹ ہو چکے ہیں؟ نوجوان تو میں کیا کہوں بلکہ بچے بھی ایڈکٹ ہو چکے ہیں، تو کس طرف یہ رجحان کس طرف جا رہا ہے؟ زیادہ تر آپ نے کیا دیکھا، نیگیٹو یوز زیادہ ہے یا پازیٹیو یوز زیادہ ہے؟ دیکھیں، جب ہم جیسے میں نے ابھی ایک پازیٹیوٹی شیئر کی، میں نہیں چاہ رہا تھا کہ میں چیزیں جو سی ہیں وہ جو نیگیٹو امپیکٹ سامنے آ رہا ہے میں فی الوقت کے لیے سامنے لے کر آؤں، لیکن بہت سی ہماری یوتھ ایسی ہے جو ان پلیٹ فارمز کو بڑا اچھا یوٹیلائز کرے۔ انفیکٹ ان سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے تھرو وہ اپنی ارننگز کر رہے ہیں، اپنا برڈن خود سے جو سا ہے وہ اٹھا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو ہیلپ آؤٹ کر رہے ہیں، تو نو ڈاؤٹ یہ بہت بڑا پازیٹیو امپیکٹ ہے۔ لیکن ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، جیسے ہم لوگوں کو پتہ ہے کہ یار بہت زیادہ یوز بھی آپ کو جو سا ہے وہ بالکل جو سا ہے وہ برباد کر دیتا ہے۔ میں برباد ورڈ اس لیے یوز کر رہا ہوں کہ آپ ایڈکٹ ہو جاتے ہیں نا، کہ آپ کو جیسے بالکل ایسی آپ اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں۔ انفیکٹ آپ دیکھیں کہ جب بندہ سو کے اٹھتا ہے سب سے پہلے اپنا موبائل پہ کرتا ہے، فیس بک اوپن کرتا ہے، اسٹیٹس دیکھ رہا ہوتا ہے، واٹس ایپ پہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یار کون کون سے اسٹیٹس لگے ہوئے ہیں، اور یہ ہر قسم کی چیزیں جو سی ہیں وہ ہمیں بچوں نے کہا جاتا تھا سونے سے پہلے یہ سونے کی دعا ہوتی ہے، سونے سے پہلے یہ کچھ پڑھنا چاہیے، موبائل ہے، اور اٹھ کر یہ کرنا چاہیے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اٹھ کر بھی اب وہ چیزیں جو ہے وہ یکسر طور پر تبدیل ہو چکی ہیں۔ اچھا، ایک اور چیز ابھی آپ نے اپنی گفتگو کے دوران کہا کہ ہمارے پاس کلائنٹس
آتے ہیں, لوگ آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ خود سے ہمیں آئیڈینٹیفائی کر کے بتائیں تھرو سوشل میڈیا کہ کون سے لوگ ڈیزرونگ ہیں اور ہم اپنی زکوٰۃ خیرات کچھ بھی ان تک پہنچا سکیں. اچھا, سوشل میڈیا ایک, جب ہم ڈفرینٹ پلیٹ فارمس کی بات کرتے ہیں, فیس بک ہو جائے, انسٹاگرام ہو جائے, آپ یہاں پر کچھ نہ کچھ ایڈورٹائز کر کے ٹارگیٹڈ آڈینس تک پہنچ سکتے ہیں جو آپ نے اگر اپنی سیلز کرنی ہے یا واٹ ایور کچھ بھی ہے. جب ہم اس طرح سے ایک سفید پوش طبقے تک رسائی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کیا اس میں سوشل میڈیا کا کردار ہے, اور اگر ہے تو ہاؤ؟ بالکل ہے. لائک فار ایگزامپل ہم اس میں کیا کرتے ہیں کہ ایک ایسا پرسن ہے جو مریض ہے, جو اپنا علاج نہیں کروا پاتا, ہم کیا کرتے ہیں اس کے لیے ایک پوسٹ ڈیزائن کیا اور اس کو سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کرتے ہیں. کچھ لوگ ہم سے رابطہ کرتے ہیں, اس میں سے فلٹر کیا, فلٹر کرنے کے بعد ہم اپنے کلائنٹ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ یار یہ چند ایک لوگ ہیں, آپ اپنی ویریفیکیشن کرنے کے بعد ان کو ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بڑا ایزی وے ہے سوشل میڈیا میں. بالکل ٹھیک ہو گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور آپ سے سوال پوچھنا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ کچھ نیگیٹو چیزیں ہیں جو ابھی آپ رمضان کے اور ٹرانسمیشن کے احترام میں نہیں مینشن کرنا چاہتے. ٹھیک ہے, وہ آپ مینشن نہ کریں, بٹ ایک کوئی خوبصورت سا میسج جو ہمارے دیکھنے والوں کے لیے یوتھ کے نام ان امپیکٹ کو, نیگیٹو امپیکٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے. اس کے لیے ایسے ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے, میں اس سے کہنا چاہوں گا کہ آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو جو اچھی چیزیں ہیں, جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ شیئر کریں, اور ان چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم آپ کو سکھاتی ہیں کہ آپ نے اپنے آپ کو بلڈ کیسے کرنا ہے, گروم کیسے کرنا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو امپیکٹ ہے نا کہ آپ نے اپنے آپ کو گروم کیسے کرنا ہے. بالکل ٹھیک ہے. یہاں پر آپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تھرو بہت سے ایسے چینلز کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں جس سے آپ ارن کر سکتے ہیں. آپ ان پلیٹ فارمز کو یوز کریں, ایز اے فری لانسرز کام کریں, جیسے سوشل میڈیا مارکیٹنگ ہو گیا, ویب ڈیزائن ڈیولپمنٹ ہو گیا, آپ کی SEO ہو گئی, بہت سی چیزیں ہیں جس کو آپ یوز کرتے ہوئے مارکیٹ میں آ سکتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. ناظرین, اپنی ٹرانسمیشن کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں اور آج بات ہو رہی ہے سرکار دو عالم سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے. جب سرکار کا ذکر ہوتا ہے تو ناظرین یہ بڑا ضروری ہے, جتنے ہمارے دیکھنے والے ہیں ان تک یہ بات پہنچنی بھی ضروری ہے, اور ہم تک بھی یہ بات پہنچنی ضروری ہے کہ ہم نے ادب و احترام کا دامن نہیں چھوڑنا, کیونکہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. تو سرکار سے عشق کے دعوے تو ہم بہت کرتے ہیں, مگر ادب کا خیال اور آداب کا خیال نہیں کیا جاتا. ابھی گفتگو میں یہ بات بھی ہو رہی تھی کہ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے لوگ سیلفیز لے رہے ہوتے ہیں, ویڈیوز لے رہے ہوتے ہیں, یعنی کہ بات تو ساری نیت کی ہی ہے. ہم نے لوگوں سے کیا اجر لینا ہے, ہم نے اللہ سے ہی اجر لینا ہے. ہم جب سرکار کے روضے پہ گئے ہیں, سرکار کو سلام کرنے گئے ہیں, وہ یہ تو ایک نیک بختی ہے کہ ہمیں سرکار نے بلایا اور اجازت دے دی کہ ہم وہاں تک پہنچ جائیں. خالی ہاتھ نہ لوٹ کے آئیں, کوشش یہ کریں, کوشش کیا بلکہ لازمی یہ کریں کہ جو اپنی جان نچھاور جس طرح سے بھی کر سکتے ہیں ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے ضرور کریں. اسی پر مفتی صاحب کے جانب آؤں گا. مفتی صاحب کیا کہیں گے آداب کے حوالے سے؟ میں چاہتا ہوں کچھ گفتگو ہو کہ جب سرکار کا ذکر آتا ہے تو طریقہ کار کیا ہے, آداب کا کس طرح سے خیال رکھنا؟ جی بہترین سوال ہے, اور اسوہ حسنہ پر ہم بات کر رہے ہیں. کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور پھر محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے صحابہ کرام علیہم رضوان جو ہیں یہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. بے شک. وہاں کے ادب اور احترام کے حوالے سے اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم جب ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا دور ہے, میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور کا گیٹ سیٹ کروانا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مستری کو بلایا, بڑھی کو بلایا, اور بلانے کے بعد آرڈر جاری کیے کہ اس کی ناپ وغیرہ کر لو, ٹھیک ہے, اور یہاں پر جو لکڑی لگانی ہے, جو کاٹنی ہے, اس کو چیک کر لو. یہاں پر چیک کرنے کے بعد مدینے سے باہر چلے جاؤ, وہاں پر جا کے اس کی کٹنگ کر کے لاؤ, پھر جا کر یہاں پر وہ فٹ ہی کر دینا بس. یہ ادب اور احترام تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ادب اور آداب کیا سکھائے ہیں؟ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. فرمایا کہ وہاں پر کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو. سبحان اللہ. نبی کے سامنے اپنی آواز کو بھی بلند نہ کرو. صحابہ کرام جب یہ آیت نازل ہوئی, کچھ صحابہ تو گھر بیٹھ گئے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پوچھا فلاں صحابی کدھر ہیں, وہ آج کل نظر نہیں آ رہے. آج کی یا رسول اللہ وہ گھر بیٹھ گئے ہیں. سرکار نے بلایا, کیا ہوا, آ کیوں نہیں رہے آج کل نہیں گئے یا رسول اللہ تعالیٰ نے حاضر فرما دیا ہے کہ آپ کی ہمیں آواز بھی ہماری بلند نہ ہو, اور آپ کے نالج میں میرے آقا میں کانوں سے بہرا ہوں, اور جو لوگ بہرے ہوتے ہیں وہ بولتے بھی اونچا ہے. تو میری عادت ہے اونچا بولنے کی. میں نہیں چاہتا کہ آپ کی بارگاہ میں نادانستہ طور پر میری آواز بلند ہو. اور اللہ نے آگے ہی حکم فرما دیا ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون,
کہ میری آواز آپ کی آواز پر بلند ہو جائے اور بے ادبی ہو جائے اور میرے اعمال سارے تباہ ہو جائیں. تو اس لیے صحابہ کرام, اچھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ادب کی بات آپ نے فرمائی, یہ ہو گئی تھی کہ حضرت صدیق اکبر جب بات کرتے تو صحابہ دوسری بار ان سے پوچھنا پڑتا کہ آپ نے کیا فرمایا ہے, اتنی آہستہ آواز فرما دی گئی. اب یقیناً بھائی نے اچھی طرف توجہ دلائی ہے, عمرے کا موقع ہو, حج کا موقع ہو تو لوگ وہاں پر ایک ہاتھ میں جوتی دوسرے ہاتھ میں موبائل, اور جوتی کی بھی فکر ہے, جوتی کی بالکل ایسی ہے. تو وہاں پر میرے خیال میں جب ہمیں جانا چاہیے تو وہاں پر ساری چیزوں سے قطع تعلق, وہاں تو ویسے جوتی پہننی نہیں چاہیے میں تو کہتا ہوں. اچھا تو وہاں پر نہیں پہنے, نہیں ہاتھ میں لی ہوئی ہوتی ہے. ہاں جی, وہ اٹھا کے ساتھ ساتھ پھر رہے ہوتے ہیں, اٹھا کے نہ لے جائے. تو وہاں پر بھی وہ جوتا آگے رکھے ہی بتاؤ, وہاں پر تو کیفیت کیسی ہونی چاہیے ہماری امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں, کس انداز میں, کس ادب اور احترام سے حاضر ہوتے ہیں. آپ حاضر ہوتے ہیں اور حاضر ہو کر سلام عرض کرتے ہیں, السلام علیکہ یا امام المرسلین, اے میرے آقا, اے تمام مرسلین کے امام, میری طرف سے سلام قبول کریں. میرے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جو آتا ہے اور دل کی عطا گہرائیوں سے ادب اور احترام سے آتا ہے, پھر وہاں سے اللہ کے محبوب جواب بھی عنایت فرماتے ہیں. کریم آقا کی طرف سے جواب آیا, وعلیک السلام یا امام المسلمین, اے مسلمانوں کے امام, میری طرف سے بھی آپ کو سلام ہو. سبحان اللہ. جب ادب اور احترام ایسا ہوتا ہے تو پھر وہاں سے کرم نوازیاں بھی ہوتی ہیں, پھر عطائیں بھی ہوتی ہیں. ایک بات اور کرنا چاہوں گا, ہم یہاں پر جو بھی ہوتے ہیں, جس طرح مرضی ہوتے ہیں, وہاں پر جا کر ہم جیسے بنتے ہیں یا جو ہمارا ایٹیٹیوڈ وہاں پر ہوتا ہے, جو ہمارے جذبات وہاں پر ہوتے ہیں, جو ہماری حرکات وہاں پر ہوتی ہیں, وہاں پر مہر ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہم اچھا وہاں پر رہتے ہیں تو مہر ہوتی ہے اس کے اوپر, اور اگر خدا نہ خاصا ہم کچھ نیگیٹو ہوتے ہیں تو بھی ہمارے اوپر مہر لگ جاتی ہے. بالکل ٹھیک. اچھا مفتی صاحب, یہاں پر میں ایک, کیونکہ ابھی آداب وغیرہ کی بات ہو رہی ہے, آپ ہماری تھرو آؤٹ رمضان ہم دیکھیں ٹرانسمیشن کر رہے تھے تو ہماری رہنمائی بھی کرتے رہے, اور ہم نے سیکھا آپ سے, جیسے آج آپ نے ایک چیز مینشن کی کہ بد دعا کی جگہ دعائے ضرر کا ہو, تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ ہماری بھی کریکشن ہوتی ہے, ہمیں بھی آپ سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. ایک اور بہت امپورٹنٹ چیز جس کی طرف آپ نے آغاز میں ہی توجہ دلائی تھی وہ تھی قوالی اور نعت کے آداب, کیونکہ ابھی ہم آداب کا ذکر کر رہے ہیں اور مفتی صاحب نے کہا کہ ہم اس پر ڈسکس کریں گے, لیکن مفتی صاحب نے یہ کہا کہ ہم تب کریں گے جب ہماری محفل میں آداب کے مطابق چیزیں ہوں گی, یہ نہ ہو ہم ڈسکس کریں تو کسی کی دل آزاری ہو. تو ایک بڑی خوبصورت بات تھی, اور آج میں یہی آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی کہ جب قوالی ہوتی ہے یا نعت ہوتی ہے اس کے آداب کیا ہیں. اچھا, ہمیں بریک کا کہا جا رہا ہے, پہلے ذرا چل کر ایک شارٹ بریک شامل کر لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو مفتی صاحب سے اسی سوال کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے ساتھ رہیے.